جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں، اب نماز، قرآن اور ذکر کی طرف کبھی خود نہیں آتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں ہم۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ باتوں کا جواب قدرت خود دیتی ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دکھ سنانے کو فقط اللہ ہی تو ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے، دن دہاڑے میں ہو گیا ہوں اداس۔ یہ کوئی شب کی واردات نہیں، تجھے خبر نہیں کیا شے ہے خوف تنہائی۔ ڈھلے جو شام تو خود اپنا گھر ڈراتا ہے، لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو، دو جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ منافق کا ساتھ دینے سے بچو، کیونکہ وہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چننی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ جب سہنے کی لت لگ جائے تو کچھ کہنے کی چاہ نہیں رہتی۔ کتنی دلچسپ بات ہے نہ کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے، اور اب جب صبر کی آیتیں حفظ کر لی ہیں تو دنیا کہتی ہے تم تو بے حس ہو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ پریشانیاں انسان کو کھا جاتی ہیں، رب تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا، بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ اب سے پیار کرتا ہے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کبھی تشویش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے۔ کہانی ختم ہوگی یا تماشا ہونے والا ہے، کیسے معلوم ہے محسن یہاں کیا ہونے والا ہے؟ انسان خود اپنی تنہائی سے جانتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا۔ انسان کی تنہائی اس کا آئینہ ہے۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بچھڑ جانے سے، وقت سب کو جینا سکھا ہی دیتا ہے۔
خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: 1 ٹھنڈا دماغ، 2 میٹھی زبان، 3 نرم دل۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: 1 کھانا، 2 عورت، 3 دولت۔ سجدوں میں کرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتے، سیارات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح۔ دل کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے دکھ رب کے سوا کسی کو نہیں بتانے۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کی کس قدر ضرورت ہے، تبھی اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے، کیفیت دل کی محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ دنیا فریب دے کر ہنرمند ہو گئی، ہم اعتبار کر کے گناہگار ٹھہرے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں، بس یہ تو تربیت ہے۔ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا، اس کا مان نہ رکھنا۔ جہاں صرف الفاظ ہوں، ان پر عمل نہیں ہوتا، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پر لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن یقین مانو تنہائی میں سکون بہت ملے گا۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں علم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے، اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے، اسے واویلوں کی نظر نہ کرے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ بیٹیوں کی امیدوں پہ صرف باپ پورا اترتے ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز پر صبر کرنا سیکھ لو۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے۔ تم بد دعا کی بات کرتے ہو، رب کو سنایا کرو حال، دل دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پر خلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھتے ہیں: 1 سلام کرنا، 2 کسی کو جگہ دینا، 3 اصل نام سے پکارنا۔ ہم درختوں کو کہا آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو، میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جن کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ ہم نے وہ خواب مسلسل دیکھے، دکھ میں لپیٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔
یہ خاموشی جو اب کے گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے، اور کچھ بھی نہیں، اثاثے میں ایک بیکار سی اداسی ہے۔ خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنا نہ کوئی نہیں چاہتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ مجھے بولنا بہت پسند ہے مگر بس ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل جنت نہیں ہے، ان میں ہمیشہ رہنے کے لیے خود کو مت تھکائیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ اور میں بہت تھک گیا ہوں، وقت سے، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے۔ دسمبر اب جو جانا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ مجھے بھی شام ہونا ہے، مجھے گمنام ہونا ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن، دل شکن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ نیک بننے کی کوشش کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دیتے ہیں؟ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ جب آپ غلط ہوں تو قبول کر لیں اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموش ہو جائیں۔ میں نے سب تیر کھا کر دیکھے ہیں، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پکتا ہوتا ہے مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل ابیرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تا عمر یاد رہتی ہیں۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنائے رکھتی ہے۔ اب سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں، بے چین رہتے ہیں وہ لوگ
जिन्हें हर बात याद रहती है। खामोशी से अच्छा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। काबिलियत इस कदर बढ़ाओ कि लोग कोशिश करें या साजिश आपको परवाह ना हो। अच्छे दिन के इंतजार में सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही दिन अच्छे थे। शक्लें सूरतें अहम नहीं होती, अमाल अहम होते हैं, नियतें अहम होती हैं। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इज्जत नफस की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है जो आप ऐन इस वक्त पर इख्तियार करते हैं, जब लोग अब से धमाके खेज जवाब की उम्मीद कर रहे हों। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। लोगों ने रोज ही कुछ नया मांगा खुदा से, एक हम ही तेरे ख्याल से आगे नहीं जा सके। दुनिया की जिस औरत के लिए मर्द हर गम, हर दुख, हर तकलीफ और हर नागवार बात बर्दाश्त कर लेता है, वो उसकी बेटी होती है। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत है, बदसूरती तो हमारे रवैयों में होती है। मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना मेरे रब। जो मुझसे दूर होना चाहिए, आप पहले ही मुझे उनसे दूर कर देना चाहे। वो शख्स मुझे कितना ही अजीज क्यों ना हो। बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। जिंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखी, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, इस तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। दिल का साफ होना कोई बुराई नहीं, और भूल जाना कोई बेवकूफी नहीं, और ना ही मुआफ कर देना कोई कमजोरी है। और खामोशी शिकस्त नहीं, बस ये तो तरबियत है। हर बात में जिद करना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी बहुत ज्यादा जिद अब से किसी बहुत अपने को छीन लेती है। रिश्ते एहसास और मोहब्बत के मोहताज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई। जब किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं होती तो निभाने वाले दिल से नहीं निभाते, न ही खुलूस से चलते हैं, तो रिश्ते झूठ और चालाकियों की मौत मर जाते हैं, और फिर हम बस बोझ ढो रहे होते हैं, रिश्तों की लाशों का निभा नहीं रहे होते। ख्वाहिशें इंसान पर गलबा पालीं तो इंसान रास्तों की पहचान खो देता है, और गलत रास्तों पर चलने वालों को फकत रुसवाई और जुग हंसाई मिलती है। मुझे ये एहसास बहुत सुकून देता है कि क़यामत के दिन हर एक चीज का हिसाब होना है। मुझे अब लोगों के दिए गए दुखों पर दुख नहीं होता, इनकी हालत पर तरस आता है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को भी धोखा, और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दी। सबसे खूबसूरत और साफ जबान रवैयों की होती है, कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझ लग जाती है। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, जरूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। हम जिंदगी से प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम मोहब्बत करने के आदी हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपने रब से पहले इंसान के सामने रोता है। रिश्तों के बाजार में आजकल हमेशा वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। लोगों को इस बात से गरज नहीं होती कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। अमल इल्म के लिए ईंधन का काम देता है। अगर आप चाहते हैं कि इल्म का अलाव रोशन रहे तो इसमें अमल का तेल डालते रहे। किसी ने वक्त पूछा मुझसे, कह दिया कि बुरा चल रहा है, अल्लाह उन्हें भी सब्र दे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर दिल से टूटे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम इससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा
اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز شیشوں سے کوئی کام نکل پڑتا ہے۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اے پروردگار، جو شے میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں مجھے اس کی خواہش میں دوبارہ مبتلا نہ کرنا۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی، فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو ہمیشہ ان کی اوقات کے حساب سے عزت دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ عزت ہضم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جب کوئی آپ کی ذات سے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور اہمیت بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہر وقت غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے، بن مانگے عطا ہوگا۔ پتہ ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں دماغ پر سوار کرو گے تو مریض بن جاؤ گے، اور اگر کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ دھول بن جائیں گی، اور یہی دھول انہیں لوگوں کے سر پر پڑے گی، اور تمہارا مقام وہی رہے گا جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ بعض اوقات اب بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ اب کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پر ہو سکتا ہے اسی وقت قیامت گزر رہی ہو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ خدا کرے تمہیں وہ سب جلدی مل جائے جسے پانے کی دعائیں تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے اپنے ان کی دل آزاری کی ہو۔ چھوڑ دیا آج سب کو بلا وجہ تنگ کرنا۔ جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں تو احساس دلانے کا کیا فائدہ؟ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال ضروری لگتی ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔
संग मर मर पे तो हमने अक्सर पीर फिसलते देखा है। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले गालिब, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, हक की राह में मरना कितना आसान और आरामदेह है, और इज्जत की मौत हकीकी जिंदगी है, और जिल्लत की जिंदगी बदतरीन मौत का पेश खेमा है। सहारे तलाश करने से बेहतर है इंसान खुद को मजबूत बनाए। जब अकेले सफर में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहां जाएं सादगी लेकर। जरूरी नहीं हर कोई आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, मेयार नहीं। औरत शऊर पा जाए तो फिरौन के घर मूसा पाल लेती है। सी को अपने अमल का हिसाब किया देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब किया देते। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। वक्त का जिया मौत से शदीद तर है। वो इसलिए कि वक्त का जिया बंदे को रब और आखिरत से नाफिल कर देता है, जबकि मौत इसे दुनिया और इसमें रहने वालों से दूर करती है। जमीन वालों पर कभी आसमान वाले ने जुल्म नहीं किया। जमीन वालों पर हमेशा जमीन वालों ने ही जुल्म किया है। दुआएं मांगते और देते रहा करें, क्योंकि जिन चीजों पर हमारा इख्तियार नहीं वो हमारी दुआओं में तो शामिल हो सकती है। अब के चंद मुस्बत अल्फाज किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारे हालात हैं, अल्लाह नहीं। नाउम्मीद शख्स एक अच्छा मौका भी गंवा देता है, जबकि पर उम्मीद शख्स मुश्किल वक्त में से भी मौका तलाश कर लेता है। कुछ लोग अब से सिर्फ इतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां फायदे रुक जाते हैं वहां उनकी वफादारी खत्म हो जाती है। ये जोज हर दुनिया वालों से पी कर आते हैं, ना हम वो कब अपने रिश्तों को मारने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता। कोई कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, इसके ऐब पर अर्श के रब ने पर्दे डाल दिए हों तो फर्श वालों का उन पर्दों को उठा देना गुनाह कबीरा है। अच्छे इंसान के बारे में पता करने की जरूरत नहीं होती। अपनी अच्छाइयों के सारे पते वो अपनी जात में रखता है। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने जहां हैं वहां होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में, अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी मुस्करा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं अपने रब करीम से। बेशक वो सबको बेहतर अता करने वाला है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है अब कब कुन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। वसीले अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कबूलियत का अंदाज मुख्तलिफ है, बस इसका या तो दिल बदल देता है या मनपसंद राह खोल देता है। वो मुआफ कर देता है, वो थाम लेता है, वो टरपते दिल से निकलने वाली दुआएं वापस नहीं मोड़ता। जिंदगी के कठिन और मुश्किल शब और रोज गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ देने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए आती हैं। जो चीजें मुकद्दर में हों उनके सामने जिद करके खड़े रहने से बड़ा नुकसान हो जाता है। इंसान सदका खैरात करे तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे,
کہ کہیں ان میں سے کوई तकलीफ में तो नहीं। अपने हमसायों को देखे, अपने दोस्तों को देखे, अपने नौकरों को देखे, फिर दुनिया में जा जाकर खैरात करे। दो दुनिया वे दो धारी तलवार है, जिस पर नंगे पांव चलना पड़ता है, चलना ही होता है। पैरों को जख्मी करने वाली चीज से मोहब्बत कैसे करने लगते हैं लोग, क्यों करने लगते हैं? हम जिंदगी में अक्सर चीजों की तमन्ना करके सोचते हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। गलत, खुशी हमारे अंदर होती है। अगर कुछ ना होकर भी हम खुश नहीं हैं तो कुछ पाकर भी नहीं होंगे। दुनिया के लोग दो किस्म के हैं, एक वो जो दुनिया के तालिब हैं मगर उनको मिलती नहीं, और दूसरे वो जिनको मिली है मगर वो बस नहीं करते। हासिल की हुई चीजों को तो इंसान खुद रख कर भूल जाता है, लेकिन महरूमी अपना एहसास बार बार दिलाती है। बिला मकसद हर किसी के लिए मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है कि बाज दफा ये काम आंखों में आंसू भी ले आता है। बाज दफा हम किसी की एक बात सुनने पर तैयार नहीं होते और फिर हमें जिंदगी कभी इतना मजबूर कर देती है कि हम इसी शख्स की 1000 बातें सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। हर एक को भिखारी बनाकर रास्ते में बिठाया हुआ है, हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों के बिल नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों चीजें मोहब्बत के घर की चार दीवारी है। चार दीवारी खूब खत्म हो जाए तो घर को बचाना बड़ा मुश्किल है। इंसान का मसला यह है कि वो जाने वाली चीज के मलाल में मुब्तला रहता है, आने वाली चीज की खुशी उसे मसरूर नहीं करती। कोशिश करे जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। बेशक ताकत का सरचश्मा अल्लाह ही की जात है, जिसकी मोहब्बत वो आब हयात है, जो जिंदगी को दवाम बख्शता है। इस दुनिया से अगली दुनिया तक वक्त ने एक बात सिखा दी है, हर रिश्ता, नाता, ताल्लुक तब तक जिंदा रहता है जब तक दूसरों के मेयार पर पूरा उतरते हैं। लोगों के सामने अपनी गलतियां जरूर तस्लीम कर लो और माजरत भी कर लो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, मगर उनके सामने अपनी खूबियों या खामियों को गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको खुद अपने बारे में अंदाजा लगाने दो। फर्श वाले लाख कहीं कि यह मुमकिन नहीं, मगर उसकी एक कुन पर मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसे हर शख्स भला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स दौड़ रहा है। शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल, हर शख्स को अपने लिए सोचा नहीं करते। जिंदगी का इख्तिताम मौत है तो इसका बेहतरीन इंतखाब शहादत है। जहां रोशनियों की कसरत हो वहां साए भी ज्यादा गहरे होते हैं। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उन दुआओं पर कुन कहे देगा जो हमें नामुमकिन नजर आती है। अल्लाह ताला फरमाता है, खुद को अकेला कभी ना समझो, तुम जहां कहीं भी हो मैं वहां हूं। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरे हैं वहां रब की रहमत उतरती है। बहुत डर लगता है जब कोई कहता है मेरा यकीन करो। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, इस पर यकीन रखने वाले खाली हाथ नहीं जाते। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अब वो नहीं जो लोग आपको समझते हैं, अब वो हैं जो सिर्फ अल्लाह आपको जानता है। और सुकून तो एक लिए बैठकर रब से गुफ्तगू करने में है। अपने मिजाज से खूब वाकिफ हूं मैं, कम लोगों से मिलता हूं मगर मुखलिस होकर। ना कोई सबूत है ना ही कोई दलील है, अब से मोहब्बत का गवाह सिर्फ खुदा है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो। दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं, खुश बस वो रहते हैं जिनके पास ये एहसास हो कि रब है ना संभाल लेगा।
اذان کی آواز سے آنکھ کھل جائے تو نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی دن آنکھ ہی نہ کھلے۔ ہم ہر ایک امتحان پر سمجھے بس یہی امتحان مکمل ہے، کون اچھا ہے کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگنی۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر خلص ملے تو زندگی سانور جاتی ہے۔ جب اللہ کی حکمت سمجھ آ جائے تب دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ اب جسے ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ منتظر ہو۔ تم کو خوابوں میں دیکھنے والے کتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنی تعریف سن کر تو بہت خوش ہوتے ہیں مگر ان میں اپنی خامیاں سننے کا حوصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، لیکن ہائے وہ میرے نبی کا لہجہ، گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا اب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں خاموشیاں تنہائیاں، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کرو۔ تیرا اپنا وہ ہے جو کسی اور کی خاطر تجھے نہ چھوڑے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ ملنے لگ جائے نا تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لب سے جب نام محمد نکلتے دیکھا میں نے، ہر بار مقدر بدلتے دیکھا۔ اللہ کے خوف سے گرا ہوا ایک آنسو بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ جس شہر سے آپ کو بے پناہ محبت ملے وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹ آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا ہے۔
اس کی عزت کرنا اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ من پسند انسان اگر گم ہو جائے تو آپ ایسا کوئی دوسرا انسان ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں انسانوں میں تلاش کرے بھلے اپنی ساری زندگی گزار دے، پھر بھی من پسند انسان کی غیر موجودگی کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ محبت اندھی ہوتی ہے، کاش ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اندھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عورت ایسے مرد کو کبھی پسند نہیں کرتی جس کا ذہن اور نظر خراب ہو۔ عورت اگر اسے مرد کے ساتھ بھی ہو تو صرف وقت گزارا کرتی ہے، بس ایک لامحدود اداسی ہے۔ بے انتہا محبت کے بعد یا اللہ جب میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے تھام لینا۔ اسی کے پاس بہت کچھ ہے اس خدا کا دیا، اسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ لاکھ رنجشیں سہی ہمارے درمیان، لیکن رہو کہیں بھی خدا کی امان میں رہنا۔ مایوسی کو کبھی راستہ نہ دیا کرو، اگر دے دیا تو تمہیں اپنا پھلوں سے لدا ہوا باغ بھی ویران اور اجاڑ نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد دعا میں مانگنا۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء الصراط۔ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے۔ دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ درگزر کیا کریں یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہر گز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا، یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا،
इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं। नंबर 1 अमीरों की महफिल, नंबर 2 औरतों की मोहब्बत, नंबर 3 जाहिलों से बहस। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह था मिना चाहता हो। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीज हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। नमाज मिट्टी के इंसान को सूना बना देती है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जो कदर करना नहीं जानता उसकी जस्तजू फजूल है, और जो नाकदरे की जस्तजू में रहते हैं दरअसल वो अपनी कदर खो रहे होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। कुरान को देखो, खोलो, पढ़ो, गौर करो और समझो इसी में तस्कीन कल्ब है। यही सिरात मुस्तकीम है। और जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर दे तो फिर गम नहीं रहता। पाक है मेरा रब जो दिलों का हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें रुस्वा नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेकरारी तकदीर इलाही को नहीं मिटाती, लेकिन अजर व सवाब को घटा देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ईमान 4 सतूनों पर कायम है, सब्र, अदल, यकीन, जिहाद। किताबें और भी उतरी हैं, मगर कुरान मजीद की यह खूबी है कि नाबीना लोग भी तिलावत करने लगते हैं। जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। रब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गुमान भी नहीं होता। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। गुरूर किस बात का साहिब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। या अल्लाह मुझे और मेरे घर को शरीरों के शर से, हासिदों के हद से और हर बुरी नजर से महफूज रखना, आमीन। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही और जायज इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए, पर उम्मीद रहिए और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं कि हर मीठी जबान वाला अपनी जबान की तरह अच्छा और मुखलिस हो। सच्चे हमदर्द लोगों के लहजे अक्सर तल्ख और तबीयत गुस्से वाली होती है। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो जरूर मिलता है। तुम्हारे लिए यही गुना काफी है कि तुम हमेशा झगड़े रहो। दुआ के 3 पहलू होते हैं, एक या तो कबूल होती है, 2 या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, 3 या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती है। वो अपनी तरफ आने का रास्ता इसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। माओ की जरूरत जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है जिसकी जरूरत आखिरी सांस तक रहती है, और जब ये नहीं रहती तो उनकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी गलतियां हमारे सामने हमारा रब नहीं लाता। वो तो गफूर और रहीम है, वो तो मुआफ करने वाला है, वो तो गुनाहों को सवाब में बदल डालता है। ये सब कुछ हमारे साथ हम जैसे इंसान करते हैं, क्योंकि इनमें ज़र्फ नहीं होता, किसी को नहीं बख्शते। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं। यानी मैं बयान करके बताऊं कि उदास हूं। बाहमी राब्ते का सबसे बड़ा मसला है ये कि हम किसी बात को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ जाओ जिंदगी में इसकी मौजूदगी बहुत गहरी होने लगी है।
انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ سنو، بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہوں، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پر چاند آدھا ہے۔ ہم تھے ٹہری ہوئے پانی پہ کسی چاند کا عکس، جس کو اچھے بھی لگے اس نے بھی پتھر پھینکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، محبت میں ہارا انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی خوشبو آتی ہے۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے، جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا۔ جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ دھن دولت، رشتے ناتے، سنگی ساتھی، سب فانی اسباب، بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں، اچھے وقت کا انتظار کریں، بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یہ وقت ایسی بیزار نسل تیار کر رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاشیں ربوٹ کی طرح دن گزارتے ہیں اور رات میں تھم سی جاتی ہے، اور اندر سے ایسی بے روحی، تنہا اور اکتائے ہوئے ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت خود کو ختم کر لیں اور رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب انسان کے وقت ڈھلنے لگیں تو سب سے پہلے اس کا محبوب اس سے چھن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کے صلہ کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑے رہو۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ جان لیں
کہ صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے۔ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔